مالدیپ خوبصورت جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے۔ وہاں کے لوگ بدھ مذہب کے پیروکار تھے اور شدید توہم پرستی میں مبتلا تھے۔ 9 بار سمندر کے تلاطم نے ان کو تہو بالا کیا۔ ساحل سمندر سے دور شہر آباد کرنے کے باوجود سمندر کی بلاخیز موجوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور وہاں بھی ان کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے سمندر کا پانی پہنچ جاتا۔ شدید پریشانی نے انہیں ایک جادوگر کے چوکھٹ پر پہنچا دیا۔ جادوگر نے انہیں کہا کہ سمندر کا پانی ایک دیو، ایک جن کے قبضے میں ہے۔ اس کے شر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ساحل سمندر پر ایک مندر بناؤ اور ہر 6 ماہ بعد جب سمندر کے پانی میں تلاطم آتا ہے تو تم ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو خوب آراستہ کر کے اس مندر میں بند کر دیا کرو۔ صبح کے وقت اس کی لاش کو اٹھا کر جلا کر پانی کے حوالے کر دیا کرو۔ ایک جان کو قربان کر کے سب کی جانیں بچانے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اسی طرح ہی کیا گیا۔ خون سے لت پت لڑکی کی لاش کو صبح کے وقت اٹھا کر جلا کر پانی میں راکھ بہا دیا کرتے تھے۔ کئی دہائیوں تک یہ روایت چلتی رہی اور جن کی بچیاں، جن کی بیٹیاں اس مذموم روایت کی بھینٹ چڑھتی، ان کی آہو زاری اور ان کے گھر میں بپا قیامت خیز مناظر سے ہر آنکھ نم ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ قرآن اندازی کے ذریعے سے جس بڑھیا کی بیٹی کا نام نکلا وہ اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھی اور ماں کا واحد سہارا تھی۔ ماں اس کے چہرے کو دیکھ کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ جوانی کے نشے میں مست جوان اولاد کیا جانے ماں باپ کے جذبات کتنے حساس ہوتے ہیں۔ خیر، بڑھیا کو جیسے ہی معلوم ہوا میری بیٹی کا نام نکلا ہے، اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ اس کی فریادوں نے ہر آنکھ نم کر دی، مگر اس روایت کی وجہ سے سب مجبور تھے۔ ابھی یہ اضطراب کی اور غم کی فضا قائم تھی کہ مراکو سے سفر کرتا ہوا ایک نوجوان اچانک اسی وقت ہی اس جزیرے میں پہنچا۔ اس نوجوان کا چہرہ ایسا دل ربا تھا کہ اس چہرے سے اس کے باطن کی پاکیزگی جھلک رہی تھی۔ اس کی پیشانی میں تقدس کا نور اور آنکھوں سے غیرت حیا ظاہر تھی، نمایاں تھی۔ اس نوجوان نے اہل علاقہ کو پریشان دیکھا اور پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا اور اپنی ساری قیامت خیز داستان سنائی۔ اس نوجوان نے پورے اعتماد اور طمانینت کے ساتھ کہا میرے پاس آپ کی اس پرابلم کا حل موجود ہے۔ وہ نوجوان جس اعتماد سے یہ بات کر رہا تھا، اس کے اعتماد اور اس کی شخصیت کے ٹھہراؤ نے ان لوگوں کے ضمیر پر دستک دی اور انہوں نے سوچا شاید یہ ہمارا مسیحا ہے۔ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کی قربانی کی اس پیشکش کو بدل ناخواستہ قبول کر لیا۔ نوجوان نے کہا جی اس کا حل یہ ہے کہ آپ آج شب غروب آفتاب کے بعد مجھے اس لڑکی کی جگہ اس مندر میں بند کر دیجئے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس نوجوان کو غروب آفتاب کے بعد مندر کے اندر بند کر کے وہ لرزتے ہوئے واپس آئے کہ صبح نہ جانے کیا ہولناک منظر دیکھنے کو ملے گا۔ وہ نوجوان
فاتح اندلس حضرت طارق بن زیاد رحمہ اللہ کے قبیلہ بربر کا ایک فرد تھا، حافظ قرآن تھا، اور جوانی میں ہی اپنی باطن کی پاکیزگی کی بنا پر صوفی، صافی اور اللہ کا ولی بن گیا تھا۔ اس نوجوان نے مندر کے اندر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کبھی وہ گنبد خضرا کا حسین تصور باندھ کر درود و سلام پڑھتا، رات کے کسی وقت جن حاضر ہوا، معافی مانگی اور پلٹ کر اس قبیلے اور اس جزیرے میں نہ آنے کا وعدہ کیا اور چلا گیا۔ صبح ہوئی، یہ لوگ ڈرتے ڈرتے آئے کہ نہ جانے ایک اجنبی مسافر کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ ہم نے زیادتی کی اس کے ساتھ، اس کی پیشکش قبول کر کے۔ خیر انہوں نے تالا کھولا تو وہ حیران ہو گئے کہ سامنے وہ نوجوان صحیح سالم کھڑا ہے اور اس کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا ہے جیسے مہتاب اس کے چہرے پر اتر آیا ہے، اور اس کے وجود کی طمانینت اور اس کے وجود پر ایک عجیب کیف کا سما اور سرشاری نظر آ رہی تھی۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، آج کے بعد وہ دیو وہ جن آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ یہ سن کر بادشاہ اور تمام رعایا اس نوجوان کے گرویدہ ہو گئے۔ چند دن اس نوجوان کے مزید حسن کردار کو دیکھتے رہے، پھر اسی نوجوان کی موٹیویشن سے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اسلام قبول کیا تو ایک ہی دن میں پورا ملک اسلام کے دامن عافیت میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر اس نوجوان صوفی بزرگ کے نام پر ایک بہت بڑی مسجد قائم کی اور انہی کے نام سے منسوب کی، اور پھر درجنوں مساجد بنائیں، مدارس بنائے۔ اس نوجوان نے اپنی بقیہ زندگی بھی وہیں وقف کی، اور آج بھی مالدیپ کے اندر 100% آبادی مسلمان ہیں۔ وہ عظیم صوفی بزرگ جو آج بھی مالدیپ کی آن بان اور شان ہے، ان کا نام حضرت ابو البرکات بربری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ ہزاروں عقیدت مند آج بھی ان کے مزار پر مالدیپ میں حاضر ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ نوجوانوں، اپنے باطن کو پاک کر لو یارو۔ آج بھی کتنے ہی جزیرے آپ کے وجود کے تابشوں سے شگفتہ ہونے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں کو اجالا کر صورت میلاد